السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ کا بھائی سحاق تنویر عرف ابو طلحہ سحاق آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں اس لائیو ویڈیو میں۔ اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ویسے کل کی یہ نیوز ہے، باسی خبر ہے کہ ہیرا گولڈ کی جو آپا نوہرا ہے، یہ ان کو بیل ملی ہے، سپریم کورٹ سے جو ہے ان کو بیل ملی ہے۔ ویسے تو یہ نیوز میں نے کہیں آفیشیلی نہیں پڑھی ہے، کسی آفیشیل نیوز پیپر میں تو نہیں آئی ہے، مگر یہ جو ہے اپنے ایک ممبئی کا کوئی پیج ہے، بلو ٹک والا ویریفائڈ پیج ہے، انہوں نے اس نیوز کو پبلش کیا ہے کہ ہیرا گولڈ کی جو آپا نوہرا ہے اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے اور یہ رہا ہو چکی ہے، اور 6 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا ہے، انٹرم بیل دی گئی ہے اور کنڈیشنل بیل دی گئی ہے، اور 6 ہفتوں کا جو ہے ٹائم دیا گیا ہے پیسے واپس کرنے کے لیے۔ اب پیسے واپس ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تو خیر بات کی بات ہے۔ کامنٹس تو ماشاءاللہ بہت آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ آخر میں کامنٹس پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے، میں زیادہ جو ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، زیادہ لمبی ڈسکشن نہیں کروں گا، اور زیادہ جو ہے میں آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا۔ بس یہ بتانا مقصد ہے میرا کہ آپا از آؤٹ، آپا جو ہے باہر ہے ابھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ پیسے لوگوں کے مل جائیں گے، ملیں گے نہیں ملیں گے ایک الگ بات ہے۔ اب یہ آپا نوہرا ہے کون، یہ ہیرا گولڈ کے آپا نوہرا ہے کون، انہوں نے کیا کانڈ کیا ہے، کیا حرکت کی ہے، کیا کیا ہے انہوں نے، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپا نوہرا جو ہے یہ ہیرا گولڈ کمپنی انہوں نے چلائی تھی، لوگوں سے انہوں نے انویسٹمنٹس لیے، اور کروڑوں کے انویسٹمنٹس، چھوٹے موٹے نہیں بلکہ کروڑوں کے انویسٹمنٹس انہوں نے لیے، اور لے کر جو ہے پھر وہ کمپنی ڈوب گئی، اور بعد میں جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہوا، پارلیمنٹ میں تک جو ہے اس ایشو کو اٹھایا گیا، ایم آئی ایم نے اس ایشو کو جو ہے پارلیمنٹ تک لے گئے، بہت بڑا ایشو ہوا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہے اہل حدیث دیکھو کتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ ان کے پیسے ڈوب گئے۔ تو بات دراصل یہ ہے، یہاں پہ کوئی اہل حدیث کی بات نہیں ہے، اور ویسے تو آج کے اہل حدیث تو پہلے والے اہل حدیث ہے نہیں، پہلے والے اہل حدیث تحقیق والے ہوتے تھے، پہلے والے اہل حدیث ایسے ہوتے تھے ان سے ملاقات کرو تو آپ کو جو ہے نا ایک روحانیت فیل ہوتی تھی، ایک اندر سے آپ کو جو ہے نا خوشی محسوس ہوتی تھی۔ آج کے تو بس پولیٹیکل پارٹی جیسے اہل حدیث ہو گئے ہیں بس۔ تو بات تو چاہے وہ اچھی لگے کڑوی لگے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بات تو اصل یہ ہے کہ وہ اہل حدیثوں میں، یہ اہل حدیثوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اہل حدیث ڈوب گئے، اہل حدیث ڈوب گئے ہیں، تو یہ اصل میں ایسی پونزی سکیمز جو ہے نا ہر جماعت والوں کو ڈبائی ہیں، صرف اہل حدیث نہیں بلکہ ہر جماعت کے لوگ ایسے پونزی سکیمز میں ڈوبے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ الفلاح نام سے بھی ایک سکیم چلائی گئی تھی، خاص طور پہ بریلوی طبقے کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور جو ہے حیدرآباد کے جو بہت مشہور مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، وہاں کے علماء کو بلایا جاتا تھا، وہاں کے لوگ آتے تھے، دعوتیں وغیرہ چلتی تھی، سب ہوا۔ تو بریلوی طبقے کے لوگ جو ہے نا اس کے اندر ڈوبے۔ اس کے بعد چار مینار بینک کا مسئلہ ہوا سجاد آغا کا، تو اس کے اندر کون ڈوبے بھائی، اس کے اندر پورے جو ہے نا پورا شیعہ طبقہ ڈوبا۔ اور بنگلور کا جو آئی ایم اے ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو بنگلور سائیڈ میں جو چلا، اس میں اکثر جو ہے نا تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی کے لوگ ڈوبے، اور حیدرآباد میں یہ جو چلا ہیرا گولڈ، اس میں جو ہے نا اکثر اہل حدیث ڈوبے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی ایک جماعت کے ڈوبنے پر خوشی منانا یا غم منانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ ہر جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا اور ہر جماعت کے پیسے ڈوبے ہیں۔ اور سمپل کانسیپٹ یہ ہے کہ عوام بے وقوف ہے، اور عوام ایک اپنی بلبلی والی دنیا میں جیتی ہے، اور اگر کوئی ان کو سمجھاتا ہے تو الٹا جو ہے نا اسی کے اوپر پلٹ جائیں گے۔ ہمارا حجام ہے یو پی کا، وہ کہتا تھا کہ جو ہے لوگوں کو نا اپنی عقل اور دوسروں کی تنخواہ اچھی لگتی ہے، ہر انسان کو اپنی عقل اور دوسروں کی تنخواہ اچھی لگتی ہے، اور یہی ریزن ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھے، لوگوں کو بتانے کے باوجود بھی نہیں سمجھے۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں 2018 17-18 کی بات ہے یہ، آپا نوہرا جو ہے نا بہت عروج پہ تھے، بہت ایک دم ایک سے ایک گاڑیاں، ارے بھائی حیدرآباد میں آپ جائیں نا ایسی ایسی گاڑیاں دیکھ کے دنگ ہو جائیں گے، انڈیور، پورشا، اور پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی گاڑیاں آ رہے ہیں، مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، او ہو بھائی دیکھنے کا حال تھا، دیکھنے کا۔ اس ٹائم پر کچھ علماء حضرات تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسی سکیمز میں پیسے مت ڈالو، جیسا کہ شیخ ظفر ہو گئے اور بھی دیگر علماء ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی
دور رہو، بس یہ انہوں نے کہا دور رہو ایسی اسکیم سے، بیٹر ہے. اور ہم بھی جو ہے سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھے اس ٹائم پر، تو ہم بھی جو ہے نا بہت بڑی بڑی پوسٹیں ڈال رہے تھے کہ بھائی ان ایسی اسکیمز میں پیسے مت انویسٹ کرو، ایسا ویسا. تو ہماری نیت یہ تھی، نہ میرا پیسہ لگا اور نہ میرے خاندان کا پیسہ لگا، میرا تو کچھ لینا دینا تھا نہیں اس کے اندر. پھر بھی میرا مقصد یہ تھا کہ بھائی عوام کا پیسہ ہے، عوام کو نقصان نہ ہو. تو میں اور ہمارے دوست حضرات جو ہے پوسٹیں بنا بنا کر ڈال رہے تھے. اب یہی پبلک جس کو ہم بچانے کی نیت سے اٹھے تھے، وہی پبلک جا کے ہماری مخبریاں کر رہی ہیں، ان کو جا کے بتا رہی ہیں پوسٹیں. اور ان کا ایک دلال تھا، کیا بولوں میں، الفاظ ایسے استعمال کرنے پڑتے ہیں. اس نے مجھے میسج کیا، میسج کر کے دھمکیاں دے رہا ہے، کیس کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو بہرحال عروج پہ تھا معاملہ، عروج اور زوال تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. تھوڑے ہی دن میں خطرناک زوال ہو گیا. یہ دھمکی جو ہے اصل میں مجھے ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو ملی. یعنی شیخ انیس الرحمان اعظمی ہو گئے، اور ممبئی کے بھی دو چار علماء حضرات ہو گئے، بہت سارے جو بھی اسکیم کے بارے میں بات کرتا ان کو کیس کی دھمکی مل جاتی. تو بہرحال پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ عوام جو ہے نا، عوام کو لاکھ سمجھا لو پھر بھی ڈوبیں گے. پبلک کو کیسا ہے مسئلہ پبلک کا کہ خود کی عقل دوسروں کی تنخواہ سب کو اچھی لگتی ہے. لاکھ سمجھا لو، سامنے والے کو بیوقوف سمجھیں گے، خود کی عقل پہ بھروسہ کریں گے اور ڈوبیں گے بعد میں جا کے. یہ انصاری بردرز کا بھی آپ نے کیس سنا ہوگا، حیدرآباد کا. رقیہ کے کیس میں پکڑا گیا تھا یہ فیاض انصاری، ممبئی کا تھا، حیدرآباد میں رہ رہا تھا آ کے. تو اس نے جو ہے رقیہ کے نام پہ اچھے خاصے پیسے بٹورے، کیس ہو گیا، میڈیا میں، لوکل میڈیا میں بدنامی ہو گئی، پولیس والے اٹھا کے لے گئے، بہت بڑا مسئلہ ہوا. اس کے تھوڑے دن کے بعد پھر اس نے کچھ ایک کنسلٹنسی کھولی ٹولے چوکی پہ، 10 کروڑ کا چونا لگا کے نکل گئے. اور پبلک دی بھی پبلک، حالانکہ مشہور ہوا، بدنام ہوا، کیس سب ہوا، اس کے بعد بھی پبلک پیسے دی. اور ہمارے یہ بردر حضرات دعوت سینٹر والے 1000 بار بول بول کے تھک گئے، بھائی دعوت سینٹر والوں کو زکوٰۃ مت دو، مت دو، مت دو. بھائی وہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ کا حقدار آپ کا غریب رشتہ دار ہے، آپ کے دوست احباب ہے، ان کو دو. یہ ٹی وی چینل والوں کو، یہ دعوت سینٹر والوں کو زکوٰۃ مت دو. نہیں سنتی پبلک. پبلک کو کیا ہے، اپنی عقل پیاری، دیے لے جا کے بردروں کو. دیکھے 2 برادر کیا کرے حیدرآباد کے. ہاں، ان کے معاملے جو ہے نا پبلک میں آ گئے، کوئی ان کی بیوی کے پر کیس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ ان کے اسکول کی آیائیں جو رو رہی ہیں میڈیا میں آ کے، جو ہے نا ہماری غریب بچی کی شادی کے لیے ہم پیسہ جمع کرے تھے، یہ بول کے لے لیے، وہ بول کے لے لیے. تو مسئلہ یہی ہے یہاں پر. ایسے اسکیمز آتے ہیں، ایسے اسکیمز جاتے ہیں، مگر عوام کو، پبلک کو ایک چیز سمجھنا ضروری یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی خیرخواہی کی نیت سے بتا رہے ہیں آپ کو، کوئی علماء حضرات بتا رہے ہیں، تو جھل کے نہیں بتا رہے ہیں، حسد پہ نہیں بتا رہے ہیں، آپ کی خیرخواہی کے لیے بتا رہے ہیں. اچھا، ایک اور طبقہ، یہ تو عام عوام کی میں بات بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. دوسرا وہ طبقہ جو جاہل ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ وہ جاہل ہے، مگر ان کو یہ لگتا ہے، یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم عقل مند ہیں. وہ ایسے لوگ جو ہے، ہاں بھائی ریسرچ کر لیے، ہم ریسرچ کر لیے، پورا ریسرچ کر لیے. کہاں سے ریسرچ کریں؟ ریسرچر ہے آپ، کون سے ریسرچر سے ملاقات کر کے ریسرچ کریں؟ کہاں سے اٹھائے ریسرچ؟ کچھ بھی نہیں. وہ ہم ایک مدنی عالم ہیں، ان سے پوچھ لیے. وہ مدنی عالم جو ہے نا اکانومی میں ایکسپرٹ ہے. کون سے اکانومی میں ایکسپرٹ ہے؟ کہاں سے سرٹیفکیشن ان کے پاس؟ کوئی ہے سرٹیفکیشن وہ اکانومی میں ایکسپرٹ ہے، اسلامک فائنینس میں ایکسپرٹ ہے؟ دیکھیے ہمارے ہندوستان کا مسئلہ کیا ہے کہ جو ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اگر اس کی زبان، اگر چرپ زبان اگر وہ ہے، پریزنٹیشن سکلز اگر اس کے اچھے ہے، تو وہ آگے جو ہے کچھ بھی آپ کے سال میں حلوہ بیچ دے یا منجن بیچ دے اور نکل جائے تو پبلک یقین بھی کر لیتی ہے. جاہل عوام کا تو چھوڑ دیجئے، جو عام لوگوں نے پیسے ڈالے ہیں، مگر جو پڑھا لکھا طبقہ، جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھنے والا طبقہ، اور جو ہے یہ اصل میں انٹلیکچوئل نہیں ہوتے ہیں، جاہل ہی ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ جاہل ہوتے ہیں. تو یہ جا کے جو ہے نا، نہیں ہم وہ عالم سے پوچھ لیے، وہ عالم سے پوچھ لیے، ارے وہ شیخ کے ساتھ ہم پرسنل، ان سے ملاقات ہے ہماری، شیخ کے ساتھ بیٹھے. اب آپ بولیں گے کہ بھائی کون سے شیخ ہے، کہاں کے شیخ ہے، کون سا بزنس ہے، کیا بزنس ہے؟ یہ سب نہیں پوچھنا بھائی. نہیں، فلاں شیخ بول دیے، ختم ہو گیا قصہ. بولنے والے خراب، مگر جو ہے پبلک نہیں سنیں گی، نہیں سمجھیں گی اس چیزوں کو.
اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانا ہے، یہ پرانی کہاوت ہے، اور جو ہے انگریزی میں بھی ایسی کہاوتیں بہت مل جائیں گی آپ کو۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ بھائی آپ کی استطاعت اگر کرائے کے گھر میں رہنے کی ہے تو رہیے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ذاتی گھر دلانا ہے دلائے گا، جب تک کرائے کے گھر میں رہنا ہے رہیے۔ اگر آپ کی استطاعت بائک پہ گھومنے کی ہے تو گھومیں حلال طریقے سے، جب آپ کے پاس کار آنا ہے آئے گی۔ محنت اور لگن اور جو ہے ایک جستجو کے ساتھ کام کرنا یہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے، مگر اس طرح کے شارٹ کٹ میں پیسے کمانا اور جو ہے بالکل ایسی سکیمز میں لے جا کے پیسے ڈال دینا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ایک بنیادی اصول ہے، میں تو ویسے کوئی اسلامک ایکسپرٹ نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، اور نہ میں ہی بولتا ہوں کہ میں ایکسپرٹ ہوں۔ ہمارے پاس بہت چلتا ہے، ایکسپرٹ ہوتے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں، اور اپنے آپ کو ایکسپرٹ بتاتے ہیں۔ تو علماء کے چند درسوں میں پروگرامز میں بیٹھتا تھا میں، تو یہاں پہ غربی عالم ہیں محمد بن رمضان الحاجری، ان کے درسوں میں 3-4 سال الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں۔ تو اتنا تو تھوڑا تو معلومات اتنی تو ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ بیچنا خریدنا ہو تو بیچنے والے کو اس کا اختیار ہونا چاہیے، خریدنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کیا خرید رہا ہے۔ پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں آپ نہیں بیچ سکتے، ہوا میں اڑتے ہوئے کبوتر آپ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ آپ کو پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ اب آپ نوہرا جو کلیم کر رہی تھی کہ وہ گولڈ مائنز ہے، یہ ہے وہ ہے، ہیرے کی وہ ہے یہ ہے، تو پبلک یقین بھی کر رہی تھی، اور اس یقین کو یقین میں اور زیادہ تبدیل کرنے والے چند ہمارے بیچارے جو ہے علماء حضرات تھے۔ اب ان کے کیا مسئلے تھے اللہ بہتر جانتا ہے، ان کے کیا ذاتی پریشانیاں مجبوریاں تھی کیا ہے نہیں معلوم، مگر ایسا کانفیڈنس دلائے پبلک کو کہ بھائی ہم دیکھ لیے، بس آپ یقین کر لو ڈال سکتے پیسے، ہم دیکھ لیے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم کو ایسا تخلید کرنا ہی تھا تو بھائی حنفی اچھے تھے، شافعی اچھے تھے، حنبلی اچھے تھے، یہ اہل حدیث کا لیبل لگا کے، یہ سلفی کا لیبل لگا کے، یہ جو اپنے آپ کو بھائی ہم تحقیقی لوگ ہیں، ہم تخلید نہیں کرتے، پھر آخر میں تخلید پہ ہی لا کے اٹکائے پبلک کو، بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب ایٹ لیسٹ پبلک کو سمجھ جانا چاہیے، اور جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ایسے آپ کو بہت ملیں گے جو کچھ بھی کہہ کے آپ سے پیسہ نکالیں گے، آپ جو ہے دیکھ کے رہیے۔ بس یہ چند باتیں تھیں میں لے کے آیا تھا، ویسے بات کرنے بیٹھیں گے تو لمبی لمبی چلے جائے گی باتیں، مگر جو اہم باتیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا تھا۔ کامنٹس دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو عبد الرحمن ہمارے حامد صاحب ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے بھائی؟ جی وعلیکم السلام۔ حامد صاحب ہمارے جو ہے کافی متحرک آدمی ہے ماشاءاللہ، بہت محنتی آدمی ہے، بہت محنت کرتے ہیں۔ عمران علی کہہ رہے ہیں کہ معراج ربانی کو بولو بھائی، بیان دیو بول کے۔ بھائی معراج ربانی صاحب کا ایسا ہے، میں بول دیتا ہوں آپ لوگوں کو کیا ہے، آپ لوگ اس کو کیسا لینا ہے لیجئے۔ معراج ربانی صاحب کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہوا تھا اور آپا نوہرا نے ان کو بچایا تھا، تو یہ ایک پوائنٹ مل گیا تھا، اور معراج ربانی صاحب کو ایسا لگا کہ میری پریشانی میں انہوں نے میری مدد کی تو اچھی ہی ہوگی، تبھی تو انہوں نے اتنی آؤٹ آف دا باکس جا کے میری مدد کی ہے، تو لہٰذا معراج ربانی کا رجحان اس طرف گیا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے علماء کا سافٹ کارنر ہوا آپا نوہرا کی طرف، کہ جو کام اچھے اچھے لوگ نہیں کر سکتے تھے آپا نوہرا نے آؤٹ آف دا باکس جا کر انہوں نے کیا۔ تو اس چیز کو لے کر معراج ربانی صاحب ہو گئے اور دیگر حضرات ہو گئے، انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ فلم ایکٹر آ رہے ہیں، ہر چھوٹے بڑے پروگرام میں سنیل شیٹی، مانو سنیل شیٹی جہاں پروگرام ہو رہا ہے سنیل شیٹی نظر آ رہا ہے، اور وہ آفتاب شیوداسنی نظر آ رہا ہے، اور وہ کہیں کرشمہ کپور نظر آ رہی ہے، اوہو بھائی۔ اور جو ہے اب افسوس ہوتا ہے ایسے علماء حضرات پہ، لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ بھائی یہ کیوں آ رہے ہیں، ریزن کیا ہے ان کا آنے کا، تو ایسے ہمارے مولوی حضرات وہاں پہ بیٹھے تھے، وہ بول رہے تھے دیکھو کرشمہ کپور زندگی میں کبھی قرآن نہیں سنی، اس کو قرآن سننے کا موقع مل گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور ایسے چھپری لوگ تھے سمجھانے کے لیے، اور ہماری چھپری عوام تھی جو اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفیکیشن کو جو ایکسیپٹ بھی کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، لالچ تھی اور کچھ نہیں ہے، پبلک کو بھی لالچ تھی، ان کو بھی لالچ تھی، سب کو لالچ تھی۔ جب آپ کو کوئی چیز کرنا ہوتا ہے
تو آپ لاکھ بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. جب آپ کو کوئی چیز کرنا نہیں ہوتا تو آپ لاکھ کنونسنگ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائے آپ نہیں کریں گے. محمد علی عباسی کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام. متین شیخ السلام علیکم. محمد داؤد السلام علیکم. محمد فیاض خان السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. موسیٰ عبد الخالق السلام علیکم السلام. اطہر اسد صاحب کہہ رہے ہیں ایم پی صاحب ایکسپرٹ ہیں آپ. ارے اطہر اسد صاحب آپ تو سی ایم صاحب ہیں ماشاءاللہ. سی ایم بنیں گے ہمارے اطہر اسد صاحب جو ہے بڑے قابل آدمی ہیں ریاض کے. صابر مرزا السلام علیکم فرینڈس. وعلیکم السلام. اور آفتاب سلفی وعلیکم السلام. عبدالرزاق ریحان اسپائسز اچھا. ایم پی صاحب آپ کا پاس بہت پیسہ ہے. جی بھائی حلال کا پیسہ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اللہ کی توفیق سے جو بھی ہم محنت کر سکتے ہیں اس کا کمایا ہوا پیسہ ہے. کسی سے الحمدللہ نہ ایک ریال لیے ہیں نہ ایک ریال دیے ہیں. عطا الرحمن کہہ رہے ہیں کہ پھر غلط بات کر دی آپ. دین کی تقلید الگ ہوتی ہے. ارے بھائی دین کی تقلید ہو دنیاوی تقلید ہو تقلید تقلیدی ہے. اللہ تعالیٰ عقل دیا ہے جب الحمدللہ سوچنے سمجھنے کے لیے تو تھوڑا سا جو ہے نا عقل کا استعمال کر سکتے ہیں. کوئی آگے بول دیا جو اس فیلڈ کا ماہر بھی نہیں ہے اور نہ بزنس کا ماہر ہے اور جو ہے نا اسلامک فائنانس کا ماہر ہے, وہ آ کے آپ کو بول رہا ہے ہم دیکھ لیے یقین کر لو. کیوں یقین کریں گے بھائی بتاؤ آپ. عبداللہ حسین کچیری کچھ حد تک آپ کی بات سچ ہے. کچھ حد تک کیا بھائی آپ کی مرضی ہے. آپ جس حد تک جو ہے بات کو سمجھنا ہے سمجھیے. جزاک اللہ خیر. محمد عقیل کہہ رہے ہیں اپریشیٹ یور کامنٹ آن دا ورڈس اوائڈ شارٹ کٹ وے. جتنی چادر اتنے پیر پھیلانا تحقیق کرنا چاہیے ایسے انویسٹمنٹس کرنے سے. بالکل بھائی بنگلور سے آپ کو پتہ ہے آپ کو ہمارے عقیل صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو. بنگلور سے وہاں کی جو جمعیت اہل حدیث ہے ان لوگوں نے باقاعدہ کلیئر کٹ انہوں نے جو ہے ڈاکومنٹ جاری کیا تھا. نام نہیں لیا تھا ہیرا کا مگر انہوں نے لکھا تھا کہ کسی بھی قسم کے انویسٹمنٹ اسکیم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی چیزوں سے آپ دور رہیے. بس جن کو لالچ تھی وہ گئے. صابر مرزا بھائی آپ کی زندگی اسد ایم نے خرا ہے بھائی. آپا کی زندگی آپا کی زندگی اسد ایم نے کیا آپا کیا دودھ پیتی بچی تھی جو اسد ایم جا کے خراب کریں گے. بھائی ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. کوئی کسی کو جو ہے یہ نہیں کرتا. آپ کی بات حق ہے. ارمان عرش کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I remember back in 2016 you made awareness regarding Dawah Center's Ponzi schemes. Alhamdulillah some of our brothers learned a lot. جزاک اللہ خیر ارمان صاحب بہت بہت شکریہ. خوشی بھی سن کر کہ جو ہے نا 2016-15 سے آپ ہم کو فالو کر رہے ہیں اور جو ہے ہماری باتیں آپ تک پہنچی ہیں. آپ مطمئن ہوئے دعوت سینٹرز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں آپ نے اپنا پیسہ نہیں لگایا. بے شک بھائی آپ کا حلال کا پیسہ محنت کا پیسہ ہے. آپ کے غریب حقدار رشتہ داروں کو دیجئے. یہ جو ہے اس طرح کے یہ اسکالرز بھی نہیں ہوتے. یہ بردر حضرات اسکالرز بھی نہیں ہوتے. ان کو بس بولنا آتا ہے. یہ کوئی عالم اسکالر نہیں ہوتے کوئی ریسرچر نہیں ہوتے. اگر آپ کو حقیقت میں ریسرچ سینٹرز دیکھنا ہے تو جا کر آپ دیکھو یو ایس میں دیکھو اور دوسری جگہوں پر دیکھو. آپ کو واقعی میں ریسرچ سینٹر سب کو نظر آئیں گے. میں بھی الحمدللہ 2-2.5 سال سے پبلیکیشن چلا رہا ہوں. مجھے الگ الگ جگہوں سے لوگ جو ہے اپنے ریسرچ آرٹیکلز بھیجتے ہیں پبلش کرنے کے لیے. جو جب میں پڑھتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کیونکہ وہ ریسرچرز ہوتے ہیں ریسرچ کر کے لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے. آپ جائیں گے ان کے پاس یہ ریسرچر اسکالر نہیں ہوتے. یہ چائے سموسے کھاتے بیٹھے رہتے ہیں. بات شاید لوگوں کو کڑوی لگے جو بھی لگے مرضی ہے آپ کی. آپ اس کو جیسا لینا ہے لیجیے. عطا الرحمن کہہ رہے ہیں کہ ہنسی آتی ہے آپ کے انٹلیکٹ پر. آئی کیو آپ کا لو ہے تو ہم کیا کریں بھائی. آپ لوگوں کا دماغ کھانے سے زیادہ بادام کھائیے انشاءاللہ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. عبدالرزاق سید کہہ رہے ہیں بالکل صحیح. ہر معاملے میں تحقیق ضرور کرنا چاہیے. بے شک بھائی. اشرف بن عبد القادر کہہ رہے ہیں عارف بھائی فرام سنتوش نگر وانڈ اے لانگ about 10 years ago about it and her business. بے شک بھائی. عارف صاحب ہمارے بہت اچھے جو ہے رہبر رہے ہیں سنتوش نگر کے. جو عارف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں عارف انکل ہم ان کو کہتے تھے. واقعی میں بہت یعنی کہ دور اندیش شخص تھے وہ. ادیب اللہ ادیب کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے پہ آپ کا ویڈیو آنا ضروری تھا کیونکہ آپ مقامی آدمی ہیں اور ریلیٹڈ پرسنالٹیز کو بھی قریب سے جانتے ہیں. جی بھائی جزاک اللہ خیر.
محمد محسن علی کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی، اور عبد القادر ساجد صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح تجزیہ، شکریہ عبد القادر ساجد صاحب۔ عبد الصمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم ذاک بھائی۔ کلیم الرحمن السلام علیکم۔ اسامہ انبر خان السلام علیکم۔ معصوم صدیقی تھالیاں مار رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ کون ہے؟ ذاکر اللہ مشوانی۔ ذاکر نائک سعودی عرب میں کیوں نہیں رہتے ہیں؟ وہ ذاکر نائک کا مسئلہ الگ ہے بھائی، وہ کبھی ٹاپک آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ ذاکر نائک جو سعودی کا پیسہ لے کے پورا اپنا امپائر کریٹ کیے، اس کے بعد انہی کو ہاتھ دے کے نکل گئے، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا۔ شیخ متوکل کہہ رہے ہیں یہ کیسا سوال ہوا؟ ذاکر نائک کی مرضی، جہاں چاہے وہاں رہے۔ اچھا، وہ آپ لوگ آپس میں بات کر رہے، شاید کر لیجئے۔ رحمان ڈٹے کہہ رہے ہیں بہت خاص بات کرتے ہو جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ حذیفہ محمد قاضی، شیخ معراج ربانی اور بہت کچھ بولتے، وہ کوئی بھی نہیں سنتا۔ ایم آئی ایم کے بارے میں سمجھائیے۔ میں کیا سمجھاؤں بھائی، ایم آئی ایم ہے بھائی، ایک جماعت ہے مسلمانوں کی۔ ارشد بشیر صاحب بھی لگے تھے، ہاں لگے تھے، ارشد بشیر صاحب بھی لگے تھے بھائی۔ ایم ایم پارٹی غلام ہے عوام، کیا بول رہے ہمارے، سمجھ نہیں آیا۔ نوہیرا کی رہائی سے کس کو تکلیف ہے؟ مجھے کیا پتا کس کو تکلیف ہے۔ شعیب احمد صدیقی السلام علیکم۔ ہم پہلے بولے جب کچھ افراد یہ بولے تھے کہ آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کیسز کریں گے، ہاں پبلک کا یہی تو مسئلہ تھا۔ پبلک کا مسئلہ کیا ہے، جب آپ ان کو سمجھائیں گے نا، آپ کے سامنے ہاں 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 کر کے سنیں گے، پھر وہ جا کے مقبری کریں گے ان کے پاس، یہ بندہ تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا۔ یہ دو طرف سے لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرف سے جو ہے نا اپنا نام بنانے کی کوشش کریں۔ قمر الحسن سلیم کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کے سارے پوسٹ زبردست، بہت بہت شکریہ بھائی۔ عبد الحمید سید، کیا پیسے ملنے والے ہیں؟ پتہ نہیں عبد الحمید سید صاحب، ویٹ اینڈ واچ، بیٹھ کے دیکھیے۔ فرحان ملا زئی کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر برادر فرام پاکستان جی۔ عبد الصمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم زہاک بھائی۔ فیروز عبد الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے اہل حدیث کا نام خراب ہوا ہے، اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے، اور لوگوں سے باتیں سننی پڑی ہے، بہت لوگوں سے نہیں، اہل حدیث کی کوالٹی اب خراب ہو گئی ہے، آپ یہ بات آپ جان لیں۔ یعنی آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ اس کو کیسے لینا ہے لیجئے، مگر اہل حدیث کی ابھی وہ کوالٹی نہیں رہی۔ پہلے کے اہل حدیث ابھی کے اہل حدیث زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ بس اب جو ہے، اللہ معاف کرے بولنا نہیں چاہیے، وہ داڑیاں ہیں مگر نہ اخلاق ہے، نہ دین کا علم ہے، بس جو ہے دیکھتے لانے میں اور جو ہے یہ کام میں جو ہے وہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ محمد یحییٰ بن آصف کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ذیشان بن محمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم جزاک اللہ خیر۔ توصیف بن صغیر، باجی کو جیل بھیج کر لوگوں نے خود اپنا نقصان کیا ہے، واہ 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 واہ، باجی کو جیل بھیج کر اپنا نقصان کیا۔ عبدالرزاق سید کہہ رہے ہیں بھائی نیڈ مور اویئرنیس آن ایجوکیشن، یور وائس از ہرڈ، ریکویسٹنگ یو ٹو اسپیک آن دیٹ۔ انشاءاللہ بولیں گے، ضرور بولیں گے۔ عرفان زرغار صاحب کہہ رہے ہیں کہ عرفان زرغار صاحب شاید یہ بحرین میں رہتے ہیں، کیپ گڈ ورک، تھینک یو سو مچ۔ اور کیا آپ نے بھی ہیرا میں انویسٹمنٹ کیا؟ الحمدللہ میں نے نہیں کیا بھائی، میں نے نہیں کیا، اور جتنے میرے جاننے والے تھے سب کو بولا نہ کریں۔ ہاں بھائی چلو بھائی، ماشاءاللہ کامنٹس تو بہت آ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ بھائی کہ آپ لوگ بیٹھ کے اتنا آپ نے محبت سے ویڈیو دیکھی ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ خیر، حیاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔